السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے احترام مسجد، عورتوں کا بناؤ سنگھار میں اور چھوٹے بچوں کا مسجد میں جانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ یہ سوال اصل میں پہلے کسی سوال کا تسلسل ہے، پہلے اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ وہ چونکہ سوال جواب لمبا ہو رہا تھا، اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آج بھی ہم اس جواب کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا تو مسجد کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے۔ قال اللہ تعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور ان مسجدوں میں صرف توحید بیان ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ ہو۔ یہ اصل میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ مساجد میں جا کر، یعنی اپنی مسجدوں میں جا کر، جن کو کنائس کہتے ہیں، جن کو بیع کہتے ہیں، یعنی ان کے جو گرجا گھر ہیں، ان میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، مسجدوں میں صرف توحید کا ذکر ہو۔ اور دوسرے مقام پر رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ، اللہ کے ایسے گھر ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، اس کی شان کو بلند کیا جائے، بنایا بھی جائے اور اس کی شان کو بلند کیا جائے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ویذکر فیہا اسم اللہ، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے بس۔ اور حدیث میں مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ من بنا للہ مسجدن بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین میں سب سے بہترین جگہ اللہ کو جو زیادہ محبوب ہے وہ مسجدیں ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور ان گھروں میں، ان شہروں کی میں سے جو سب سے بدترین جگہ ہے وہ بازار ہیں، کیونکہ گناہ گار بھی اگر مسجد میں داخل ہو جائے تو ذکر کرتا ہے اللہ کا، کیونکہ وہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے۔ اور بازار میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے، بیع و شراء ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، اور جھوٹ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے کاروبار میں، لہٰذا اس لیے فرمایا۔ اور جہاں تک مسجد کے احترام کا تعلق ہے تجارت کے لیے، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص وہاں پر تجارت کرتا ہے، وہاں پر تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں اپنی کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رد اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تجھے واپس نہ لوٹائے۔ یہ جواب دیا کرو اگر کوئی آدمی مسجد میں اپنا اعلان کرتا ہے کس قسم کا، کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے۔ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ مسجد میں کاروبار کرتا ہے، جب تم دیکھو کسی آدمی کو تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے۔ اب رہا مسئلہ نمبر 2 کہ عورت کے بارے میں کیا ہے۔ اب پتہ ہے آپ کو عورت کی شان کا، کہ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے، عورت بہت لاجواب قیمتی سرمایہ ہے اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں۔ عورت نہیں کائنات کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری زینت اور رونق جو ہے نا عورت کی وجہ سے ہے۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں رب العالمین کا قرآن بھی کہتا ہے فقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، گھر میں بیٹھی رہیں، ان کا گھر میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ حتیٰ کہ نماز بھی مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں اگر تنہا کمرے میں پڑھتی ہے تو اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ یہ جاہلی رسم کی طرح، جیسے جاہلی عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں بناؤ سنگار کر کے، ایسے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اپنے زیب و زینت کو لگا کر، خاص طور پر اگر عطر لگا کر نکلتی ہے تو وہ تو ایک مجرمہ بن جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے وہاں پر تضرع ہے، وہاں عاجزی ہے، وہاں پر بندگی ہے، وہاں پر عبادت کرنا ہے، نہ کہ یہ کام کرنا ہے کہ آدمی متوجہ ہوں، علیہ باللہ۔ اب رہا مسئلہ بچوں کا، جس مقصد کے لیے یہ آج کی یہ ریکارڈنگ جاری ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، اپنی مساجد کو بچاؤ، اس کا احترام کرو، اس کی حفاظت کرو اپنے بچوں سے اور مجنون آدمی سے۔ اگرچہ یہ حدیث تو ضعیف ہے بہت زیادہ، لیکن علماء جو ہیں فقہا وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھئی یہاں تک فرمایا ہے
کہ حائض جو عورت ہے حائضہ اور یہ جنبی آدمی ہے، یہ آدمی مسجد میں جانے کی فرمایا میں ان کو اجازت نہیں دیتا، ان کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آدمی جو ہے نا تھوم کھا لے، پیاز کھا لے تو فلیعتزل المسجد، تو پھر وہ مسجد سے دور رہے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں الفاظ کہ وہ ہم سے دور رہے۔ اب رہا مسئلہ اولاد کو لے جانا ہے یا نہیں ہے، تو اولاد کا جانا مسجد کے اندر ثابت ہے، احادیث میں موجود ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سنتا ہوں آواز ایک بچے کی، میں نماز میں ہوتا ہوں تو انی اخفف الصلاۃ، تو پھر میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ مخافتا ان تفتتن امہ، کہ کہیں اس کی ماں جو ہے وہ مشکل میں نہ ہو جائے۔ یہاں بھی دیکھو عورت کا کتنا احترام کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسنین ہیں، کریمین ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھا وہ چھوٹے بچے تھے، ابھی ایک سال فرق تھا صرف ان کی عمر میں، تو مسجد میں آ رہے تھے اور انہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ممبر پر آپ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، تو حسن بھی داخل ہو گئے، حسین بھی داخل ہو گئے۔ سرخ رنگ کے انہوں نے 2 قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، اور وہ چل بھی رہے تھے، اور یعنی وہ یا سورانے یعنی وہ گر بھی رہے تھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ گویا جھٹکے لے رہے ہیں، کہ وہ مسجد ایسی تو تھی نہیں، اوپر نیچے تھا، تو اس کی وجہ سے وہ گرتے پڑتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کے لے گئے، اور ان کو پھر اپنے ساتھ ملا کر گویا ایک خطیب کے جگہ 3 خطیب خطبہ دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال تمہارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھیے میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، اور میں فلم اصبر فحملتہما، میں صبر نہیں کر سکا، میں نیچے اترا ہوں اور دونوں کو اٹھا لیا ہے۔ تو گویا اس یہ بھی ثابت ہوا کہ بچوں کو مسجد میں جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ وجود تھا، اور بہن ہی اس طرح بچوں کا جانا جائز ہے، لیکن بچوں کی تربیت اور اگر بچوں کا اور مجانین کا مسجد کو صاف ستھرا رکھنا بڑا ضروری ہے، یعنی تھوک وغیرہ اور بول و براد اور اس قسم کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجدوں کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ وہاں کوئی کھیل کود نہیں کے لیے نہیں جانا، دوڑ دھوپ نہیں کرنا، شعر و شاعری نہیں کرنی، کاروبار وہاں پر نہیں کرنا، حتیٰ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، مثلا کوڑے مارنا اور حد وغیرہ قائم کرنا، یہ بھی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بچوں کا جانا تو جائز ہے، لیکن اگر بچے وہاں پر خرابی کا باعث بنتے ہیں، ان بچوں کا جانا ممنوع ہے۔ اور عورت اگر زیب و زینت لگا کے جانا چاہتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ میری وہ بہن جو مسجد جانا چاہتی ہے، بندگی کے لیے جانا چاہتی ہے، تو اپنے اس جو بناؤ سنگار ہے اس کو کھول نہیں سکتی، کہیں مرد نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے عورتوں کے سامنے مت کھولیں، کیا پتہ ہے دوسری عورت کا کیا نظریہ ہے اور نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ جو سوال دوبارہ آیا ہے اس سلسلے میں، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں جب مسجد میں جائیں تو سیدھے سادے لباس میں جائیں، با پردہ ہو کر جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ ہو سکتا ہے بچہ وہاں پر غلاظت کر دے، کنٹرول نہ ہو، دوڑے دھوپے، دوسروں کی نماز ضائع کرے، خود اپنی ماں کی نماز ضائع کرتا ہے، اس طرح دوسروں کی نماز بھی ضائع ہوتی ہے۔ یہ بڑا تجربہ ہے۔ اس طرح اگر مجنون آدمی جاتا ہے تو اس کا کوئی والی وارث اگر نہیں ہے، وہ چیخے گا، اور ہم نے دیکھا ہے مساجد کے اندر ایسا ہوا ہے۔ تو پھر مزید یہ تفصیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں مسجدوں کا احترام کرنے، عورتوں کا باعزت ہو کر، با پردہ ہو کر مسجدوں میں جانا، اور اگر بچے جاتے ہیں تو 7 سال کی عمر کا بچہ لے جانا بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ شعور کی عمر میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔